جنگ احد کے واقعات پارٹ 2 ہے اس میں، جو قرآن کی سورہ آئی ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے لے کر 155 تک۔ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کا پورا واقعہ بیان کیا، جس میں جو صحابہ بھاگے تھے ان سے متعلق بھی ہے۔ جب اصحاب روز احد رسول اللہ کو مار کے جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے اور رسول خدا نے ان کی جانب رخ کر کے پکارنا شروع کیا، میں محمد ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، قتل نہیں ہوا ہوں، مجھ کو موت نہیں آئی ہے، زندہ ہوں، یہ سن کر 1 اور 2 جو ہے بھاگتے ہوئے رسول اللہ کی طرف رخ کر کے بولے، اس وقت بھی جبکہ تمام لشکر بھاگ گیا وہ ہم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس سوائے مولا کائنات اور ابو دجانہ انصاری کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ رسول اللہ نے ابو دجانہ کو دعا دی اور فرمایا، تم بھی چلے جاؤ، میں نے تم کو اپنی بیعت سے رہا کر دیا، لیکن علی تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ سن کر ابو دجانہ رونے لگے اور سر آسمان کی طرف بلند کیا، خدا کی قسم خود میں اپنے تئیں آپ کی بیعت سے رہا نہیں ہوں گا۔ یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کیا میں اپنی زوجہ کے پاس جاؤں جو مر جائے گی؟ اپنے لڑکے کے پاس جاؤں گا جو موت سے ہمکنار ہو جائے گا؟ گھر جاؤں جو ایک کھنڈر بن جائے گا؟ اور مال و متاع کی حفاظت کروں جو آخر فنا ہو جائے گا؟ یا موت کی طرف رخ کروں جو آدمی سے نزدیک ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ نے ان پر لطف و کرم فرمایا اور ان کو جنگ کی اجازت دی۔ ایک طرف وہ لڑ رہے تھے، دوسری طرف مولا کائنات ابو دجانہ زخموں سے بہت کمزور ہو گئے تھے، اور مولا کائنات جب ان کو لے کر آئے رسول اللہ کے پاس اور زمین پر لٹا دیا، ابو دجانہ نے کی، یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی بیعت کو پورا کیا؟ رسول خدا نے فرمایا، ہاں پورا کیا، اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اب صرف مولا کائنات جنگ کر رہے تھے۔ جب مشرکین دانی جانب سے حملہ کرتے تھے، مولا امیر جھپٹ کر ان کو پسپا کرتے تو وہ لوگ بائیں جانب حملہ کرتے، مولا کائنات تلواریں مار کر ان کو بھگا دیتے تھے۔ مولا کائنات یوں ہی مشغول قتال تھے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ کر 3 ٹکڑے ہو گئی۔ رسول اللہ نے وہ ٹکڑے لا کر مولا کائنات نے وہ ٹکڑے لا کر جناب رسول خدا کو دکھائے۔ اس وقت رسول اللہ نے ان کو ذوالفقار عطا کی اور آپ کے پیروں کو دیکھا کہ شدت جنگ کرنے کی وجہ سے لرز رہے ہیں، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دعا کی، پالنے والے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اگر تو چاہے تو یہ امر تجھ پر دشوار نہیں۔ مولا کائنات نے اس وقت عرض کی، یا رسول اللہ، میرے کانوں میں شدید آوازیں آ رہی ہیں اور کوئی کہتا ہے، اقدامو خیزم، اے خیزم آگے بڑھو۔ خیزم جبرائیل کے گھوڑے کا نام تھا۔ مولا کائنات پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس شخص پر میں تلوار اٹھاتا ہوں وہ گر پڑتا ہے اور مر جاتا ہے قبل اس کے کہ اس کو تلوار لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہیں جو گروہ ملائکہ کے ساتھ ہماری مدد کو آئے ہیں۔ پھر جبرائیل آئے، رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ، مواسات و جان نثاری یہ ہے جو علی آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا، میں آپ دونوں سے ہوں۔ مولا کائنات کی تلوار سے مشرکین کو میدان میں ٹھہرنے نہ دیا، آخر وہ بھاگ گئے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، اپنی تلوار لیے ہوئے ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے خالی ہیں تو سمجھ لو مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہیں، اونٹوں کو کھینچے جا رہے ہیں تو سمجھنا وہ مدینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولا کائنات گئے اور دیکھا کہ وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو خالی کھینچ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے مولا کائنات کو دیکھ کر کہا، اے علی، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم اب مکہ جا رہے ہیں، تم بھی واپس جاؤ۔ اس وقت جبرائیل نے ان کافروں کو تعاقب کیا، وہ اس قدر ان کے گھوڑوں کی آواز سنتے تھے زیادہ تیزی سے بھاگتے تھے۔ جبرائیل ان کے پیچھے گروہ ملائکہ کے ساتھ برابر چلے جا رہے تھے۔ ابو سفیان کہتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہمارے قریب آ پہنچا تھا۔ اس طرح وہ مکے میں داخل ہو گئے اور لوگوں سے کہا، محمد کا لشکر یہاں تک ہمارے تعاقب کر رہا تھا۔ اہل مکہ نے ابو سفیان پر بھاگنے کی وجہ سے لعنت اور ملامت کی۔ پھر رسول خدا بھی احد سے روانہ ہوئے۔ امیر المومنین علم لیے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، عقبہ سے چڑھ کر مدینے کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگوں نے علم کو دیکھا، جناب امیر نے آواز دی، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ نہ قتل ہوئے نہ مرے ہیں۔ 1 اور 2 نے کہا، علی علم لے کر آ گئے۔ زنان انصار گھروں کے دروازوں پر رسول اللہ کے انتظار پر کھڑی ہو گئیں، اور رسول اللہ کے مارے جانے کی خبر سے انہوں نے اپنے بالوں کو پریشان کر دیا اور اپنے چہروں کو نوچ کر زخمی کر لیا، گریبان چاک کر کے اپنے سینوں کو مجروح کیا۔ انصار نے جب یہ خوشخبری سنی اور خورشید جمال نبوی عقبہ سے طالع ہوا تو ان کی جان میں جان آئی اور عقبہ کی طرف دوڑے اور رسول اللہ کو سلامتی کے ساتھ واپس سی پر مبارکباد دی۔ جب رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے اور مدینے کی عورتوں کا حال پریشان دیکھا تو آپ نے ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنے بدنوں کو چھپاؤ، اور فرمایا، خدا نے مجھ سے میرے دین کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل کی، وما محمد الرسول اللہ رسول اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔